Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our next lecture in artificial intelligence. We've covered a lot of work now and almost a third of the contents have been covered. Although we have actually, in terms of the topics, we have done two basic topics, one related to problem solving and the other was genetic algorithms. پچھلی دفعہ ہم نے جینیٹک الگورتھمس پہ بات ختم کی تھی. تو آگے چلنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا ریویو کر لوں پچھلے لیکچر میں جو ہم نے کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں گے کہ ہم نے اوور آل پرسپیکٹو میں اپنے جو کانٹینٹس کور کرنے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہم نئے ٹاپک کی طرف آج انشاءاللہ کام شروع کریں گے. تو ہم نے جو بیسکلی ٹاپکس ابھی تک کور کیے ہیں لاسٹ لیکچر میں, بیسکلی وہ پرابلم سالونگ کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم آگے چلے تھے اور پچھلے 2 سے 3 لیکچرز میں ہم نے جینیٹک الگورتھمس پہ بات کی ہے. جینیٹک الگورتھمس ایز یو نو یہ ٹرم آئی ہے فرام دی ہیومن ایوولوشنری پروسیس, جس میں چیزیں جن کو ہم جینز کہتے ہیں انڈیویجولس وہ گرو کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نئی جنریشنز آتی رہتی ہیں. وہ نئی جنریشنز کچھ مکس اینڈ میچ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ان کی کریکٹرسٹکس کو انہیریٹ کرتے ہیں, بیسکلی جس کو ہم نے کراس اوور کہا تھا. دیکھا جائے تو یہ انہیریٹنس ہے اور انہیریٹنس میں کچھ فیچرز اپنے پیرنٹس کے ہم انہیریٹ کرتے ہیں اور کچھ فیچرز ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں. جینیٹک الگورتھمس میں اس کو ہم میوٹیشن سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ رینڈم چینجز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو کراس اوور میں ہم نے مکس اینڈ میچ یعنی پیرنٹس کی جینز کو کمبائن کیا اور اس میں ہم نے مختلف طریقے دیکھے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے جو مکس اینڈ میچ ہے آف دی ہیومن جینز جس کو ہم کراس اوور کے طور پہ اپنے سولوشنز میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے صرف جینز کا یا وہ جو آپ کے پاس انڈیویجولس تھے یا جو ہم اگزامپل دیکھ رہے تھے فار ایگزامپل 8 کوئنز پرابلم آپ کو یاد ہو, تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی جو ہمارے پاس سولوشن میں پوٹینشیل اچھے سولوشنز موجود ہیں, یہاں سے اگلے سولوشنز کیسے جائیں گے جو پرابلم سالونگ کے کیس میں تو آپ آپریٹرز کے تھرو چلتے ہیں. یہ میں کمپیریزن بھی تھوڑا کرنا چاہ رہا ہوں. نارمل جو پرابلم سالونگ سرچ ہم کر رہے ہیں, نارمل سرچ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سولوشن سے اگلے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس آپریٹرز تھے, وہ آپ کو آگے لے کے جا رہے تھے اور وہ ڈیفائنڈ تھے کہ کس طرح آپ چل سکتے ہیں. اسی طرح یہاں جو سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں جو اگلا سٹیپ ہے کہ جانا کس طرف ہے, اس کے لیے وہی 2 جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کراس اوور اور میوٹیشن ہے. کراس اوور میں یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کس پورشن کو کس پورشن کے ساتھ یعنی پیرنٹس کے کس پورشن کو کس پورشن کے ساتھ کمبائن کریں ٹو گیٹ دا نیکسٹ جنریشن آف یور سولوشن. اسی طرح جو ہم نے بات کی تھی میوٹیشن کی, وہ بھی رینڈم ہے, پیورلی رینڈم ہے. وہ آپ ایک بٹ کو چینج کر سکتے ہیں, تمام بٹس کو چینج کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. آبویسلی وہ رینڈمنس آ جائے گی. تو اس کو میں نے ذرا یہی موقع جانا کہ یہاں پہ وہ آپ کو کمپیریزن بتا دوں کہ جو نارمل سرچ آپ کر رہے تھے, ایک تو وہ 1 سنگل سرچ چل رہی تھی, جینیٹک الگورتھم میں ہم پیرالل فارم میں لے کے چل رہے ہیں. ایک تو یہ فرق ہے ان کا, اور اس کے بعد یہ فرق بھی ہے کہ جو ایک سٹیپ سے ایک سولوشن سے یا ایک آپ کے پاس جو پرابلم کا حل موجود ہے پوٹینشیل سولوشن, وہاں سے اگلے پہ جانے کے لیے جہاں آپ آپریٹرز استعمال کرتے ہیں پرابلم سالونگ میں, جینیٹک الگورتھم میں آپ وہ جو کراس اوور ہے اور میوٹیشن کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح پرابلم آگے بڑھتی ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رینڈمنس ہے وہ اپنی جگہ, آپ کو سولوشنز مل سکتے ہیں اگر آپ صرف کراس اوور پہ ہی چلتے رہیں اور میوٹیشن نہ کریں. لیکن ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایسی پرابلم سچویشنز آ جائیں جہاں پہ آپ کے جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے جس کی بیسس پہ آپ نے آگے چلنا ہے ان سولوشنز کی, اس میں کوئی ایسی چیز مسنگ ہو جو کسی اس پیرنٹ لیول پہ موجود نہیں, تو پھر وہ آگے وہی چیز چلتی رہے گی. آپ اس طرح ہیومن جینز میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی پیٹرن میں ایک ریس میں
ایک جو مختلف ہمارے جو نسلیں چلتی ہیں ان میں بھی ایک فیچر اگر ایک جگہ مسنگ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات وہ بڑھتا رہتا ہے اور اسی جنریشن میں وہ چیزیں وہ کی فیچرز اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اس میں کوئی ایک رینڈمنس کے طور پہ کوئی نئی چیز ایڈ ہو جائے. اور پھر ہم نے جیسے کہا کہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا, ایک این کوئین پرابلم کو ڈیفائن کیا تھا, اور ہم نے 8 وہ جو ہم نے کہا تھا کہ چیس کی ایگزامپل لی تھی گیم کی, اور ان کو ہم نے پلیس کیا تھا مختلف طریقوں سے کہ وہ ایک دوسرے کو اٹیک نہ کر پائیں. تو یہاں تک ہم نے جینیٹک الگورزم کو کنکلوڈ کیا تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹاپک کیا بنتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک سلائیڈ ریپیٹ کر رہا ہوں جو پہلے بھی ہم نے کی تھی. یہ آپ کو وہ پرسپیکٹو دے گی کہ آج ہم اس وقت ہم نے کتنا کور کر لیا ہے اور مزید ٹاپکس ہمارے سامنے کیا رہ گئے ہیں کور کرنے کو. اس میں ہم نے اس کو آپ دیکھیے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مختلف پورشنز میں, تقریباً 10 ہم نے اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا, جس میں ہم انٹروڈکشن کور کر چکے ہیں, پرابلم سالونگ ڈسکس کر چکے ہیں, جینیٹک الگورزمس ڈسکس کر چکے ہیں, اور آج سے ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس کو ہم نالج ریپرزینٹیشن اور ریزننگ کا نام دیتے ہیں. میں ایکسپلین کروں گا آگے چل کے یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد ایکسپرٹ سسٹمز, انسرٹنٹی, لرننگ وغیرہ مختلف ٹاپکس اس کے بعد آئیں گے. تو آج سے ہم یہ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. یہ سلائیڈ شو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. یہ وہ پورشنز ہیں جو ہم نے کور کر لیے ہیں, ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک بیسکلی شروع ہو رہا ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے نالج, ٹائپس آف نالج کی بات ہم کریں گے. میں ایکسپلین کروں گا کہ نالج کیا ہے. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ٹائپس آف نالج کی بات کریں گے, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیکلیریٹو نالج ہے, اسٹیٹک نالج ہے, میٹا نالج ہے, اسٹرکچرل نالج ہے. آئی ول ایکسپلین ایچ آف دیز ٹرم سیپریٹلی. تو ایک تو نالج کی بات کریں گے کہ اس کی قسمیں کیا ہیں, اور اس کے بعد اس کی ریپرزینٹیشن کہ اس کو ہم نے ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ دونوں کو مل کے انشاءاللہ ہم اس کی بات آج کریں گے. اور اس کے بعد ایک طرف ہم نالج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا فارمز ہو سکتی ہیں, اس کو ریپرزینٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, وہ ہم مختلف آپشنس دیکھیں گے. اور جب یہ مل جائیں گے, ہمیں سمجھ آ جائے گی, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے یا یہ شو کریں گے کہ ہم اس نالج کی بیسس پہ جس کو ہم نے ایک طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے, اب ہم آگے کیسے چلتے ہیں, اس نالج کو یوز کر کے اس کی بیسس پہ ریزننگ کیسے کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے یا ویسے فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے, اب بھائی بتاؤ کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ سارا ایک اوور ویو ہے آف اسکوپ آف تھنگس ٹو کم. تو سب سے پہلے ٹائپس آف نالج کی میں آپ سے بات کرتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پوائنٹ اور آپ کو ڈسکس ذرا تھوڑا سا کر لیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس اے آئی سائیکل, انٹیلیجنس سائیکل یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سائیکل. یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ پہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ چیزیں اپنے پرسپیکٹو میں آ جائیں. تو اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں, ہم نے یہاں یہ مختلف شو کیے ہیں, آپ دیکھیے گا ہم نے نام لکھے ہیں, مثلا پرسیپشن ہے, لرننگ ہے, نالج ریپرزینٹیشن ہے, ریزننگ ہے, پلاننگ اور ایکسیکیوشن. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اے آئی کو کسی ایک سائیکل کے طور پہ دیکھیں کہ چیزیں آپس میں فٹ کیسے ہوتی ہیں, تو لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے پرسیپشن ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. وہ آبزرو کرنے کے بعد یہ ہمارا ایک بیسک ان پٹ سمجھ لیجیے ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہے. وہ پرسیپشن ہم آبویسلی جو ہمارے 4 یا 5 جو ہمارے پاس حواس خمسہ جن کو ہم کہتے ہیں, یہ ہماری ان پٹس ہیں سسٹم کی ان جنرل. تو ہم پرسیو کریں گے. اب ہم اس کو آرٹیفیشل لیول پہ کیسے کرتے ہیں آگے چل کے دیکھیں گے. تو پرسیپشن ایک ہمارا سسٹم کی ایک قسم کی ان پٹ بن گئی. اب یہ ان پٹ 2 طرح سے ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. ایک ان پٹ وہ بنتی ہے جو ہمارے نالج کو, ہماری لرننگ کو فیڈ کر رہی ہے. تو ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ رائے قائم کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں. وہ ہمارا لرننگ پارٹ بن گیا. یہی پرسیپشن اور لرننگ دونوں انڈیویجولی یا مل کے ہمارے پاس نالج ریپرزینٹیشن کی فارم میں آ جاتے ہیں. یعنی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اپنے مائنڈ میں
کچھ ریپرزینٹیشن کچھ طریقے سے اس کو ہم اپنے مائنڈ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس کو ہم نے کے آر کا نام یہاں دیا. یہ ریپرزینٹیشن، نالج ریپرزینٹیشن جو ہے یہ پرسیپشن سے ڈائریکٹلی بھی آ سکتی ہے اور لرننگ کے تھرو بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایک پورشن بنا. اس کے بعد جب نالج ریپرزینٹیشن ہمارے پاس بن جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کو ہم نے ٹائٹلی کپل کر دیا کلوزلی ود ریزننگ. یہ بات ہم نے ذرا اس لیے کہی کہ ریپرزینٹیشن اور ریزننگ آپس میں ایک دوسرے پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کی ریپرزینٹیشن ایک خاص طریقے میں ہوگی اور ریزننگ کسی اور طریقے سے آپ کریں گے تو ان میں ایک قسم کا مس میچ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ ٹائٹ کپلنگ ہم نے شو کی ہے وہ ڈبل سائڈڈ ایرو سے، کہ ریپرزینٹیشن اور ریزننگ آپس میں کافی کلوزلی لنکڈ ہے. اور اسی لیے ہم نے وہ جو ٹاپک آپ سے جب اس سے پہلے میں نے بات کی تھی، ٹاپکس کے اندر بھی میں نے ان کو نالج ریپرزینٹیشن اینڈ ریزننگ کو تقریباً ایک ہی ڈبے میں شو کیا ہے. تو نالج ریپرزینٹیشن اور ریزننگ ایک ہمارا کمپوننٹ بنتا ہے. جب آپ ریزننگ کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں آپ نے اس کے ریزننگ سے مراد وہی ہے کہ آپ نے طے کیا کہ اچھا بھائی اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، انفارمیشن جو موجود ہے اس پہ کیا اصول اپلائی کیے جائیں تاکہ ہم نئے وہاں سے کچھ فیصلے کر سکیں. تو یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس دو آپشنز ہو جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ریزننگ کو جب فیصلہ کر لیا کہ اب کام کیا کرنا ہے اس کو ہم ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو چلا دیا کام جو ہم نے سوچا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو ہم پلاننگ کا نام دیتے ہیں. تو پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ بذات خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، لیکن وہ ریزننگ سے بات ڈرائیو ہو رہی ہے. یعنی ریزننگ بتاتی ہے کہ اچھا بھائی یہ کام اس بیسس پہ ہوا، اب یہ فیصلہ کرو کہ اس کو پلان کیسے کیا جائے. یا سمپل کام ہوگا تو آپ غالباً اس کو ڈائریکٹلی ایکسیکیوشن میں چلے جائیں گے. ادروائز آپ پلاننگ کو پلان کر کے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہوگی، اس کا امپیکٹ دوسرے پہ کیا آئے گا، اس کا امپیکٹ آگے کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح یہ ہے. تو یہ اے آئی سائیکل بیسکلی ڈسکس کرنے کا مقصد آپ سے صرف یہ ہے کہ اب آپ کچھ اے آئی کے بارے میں جانتے ہیں، بیسک ٹرمنالوجیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً ملا جلا کے ایک اے آئی کا کمپوننٹ، ایک سائیکل بناتی ہیں جس میں ہم پرسیپشن سے شروع کرتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی اے آئی سائیکل کی. اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. ہم اصل میں ایک ڈیلیما ہے ہمارے سامنے، ہم ایک مخمسے میں ہیں جس کا ہم نے ایک سمپل علاج نکالا ہے. ہمیں یہ اندازہ نہیں، یہ میں نے شروع میں بات بھی کہی تھی کہ ہیومن بینگز میں انٹرنلی ہم نالج کو، انفارمیشن کو، باقی ساری جو ہم روزمرہ کے کام کاج کرتے ہیں اس کو ہم کیسے مینج مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی خاص ڈیٹیلڈ کلیئر کٹ نالج نہیں ہے. ویسے یہ بات آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اسٹرانگ اور ویک اے آئی کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہیومن مائنڈ مثال کے طور پہ ہم اس کو ایک ایز اے بلیک باکس ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے بیہیویئر کی بیسس پہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی اس میں ریپرزینٹیشن جو انفارمیشن ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں اس کی ریپرزینٹیشن کس طریقے سے ہوگی، ہم ریزننگ کیسے کرتے ہوں گے، سوچتے کیسے ہوں گے، پلاننگ کیسے کرتے ہوں گے، یاد یا لرننگ کیسے کرتے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں اب ہم ایک اندازے سے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ کلیئر کٹ موجود نہیں ہے. تو جہاں تک کمپیوٹرز کا تعلق ہے، جب ہم آرٹیفیشلی یہ چیزیں کریٹ کریں گے تو ہمیں ایک سنتھیٹک طریقہ، ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے جس کی بیسس پہ ہمیں وہ تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا جو کہ کمپیوٹر کو بھی سوٹ کرتا ہو. یہ بھی ایک ہمارے پاس ان اے وے لمیٹیشن ہے. تو ہم نے ایک اس کا سمپل علاج فی الحال تو یہ سوچا ہے اس کورس کے ریفرنس سے کہ ہم مثلا جیسے شروع میں ہم پرسیپشن کی بات کر رہے تھے اور نالج کی بات کر رہے تھے، تو پہلے ہم بجائے اس کے کس بات پہ فوکس کریں کہ وہ نالج، وہ انفارمیشن ہم ایکوائر کیسے کرتے ہیں، ہم تک پہنچتی کیسے ہے. جیسے وہ پرسیپشن میں نے آپ کو دکھایا تھا فیڈ کر رہی ہے یا لرننگ فیڈ کرتی ہے ہماری اس نالج ریپرزینٹیشن کو. تو ہم نے کہا بھائی اس کو فی الحال ہم ذرا بعد میں بات کریں گے کہ ہم تک پہنچتی کیسے، ہم اس کو مینج کیسے کریں گے. ہم پہلے اس بات پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ نالج کو ریپرزینٹ کیسے کیا جائے، لکھا کیسے جائے، مینج کیسے کیا جائے، اور اس کے اوپر پھر
ریزن کیسے کیا جائے کہ یار 3 چیزیں میرے پاس ہیں, 2 کے بارے میں میں جانتا ہوں, 1 کے بارے میں نہیں جانتا, یہ اصول میرے پاس ہیں, ان کو کہیں اپلائی کر کے آگے ہم چلتے ہیں. تو ابھی بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نالج جو ایکوائر کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں جو بات آتی ہے یا کمپیوٹر میں جو ہم نے نالج کو فیڈ کرنا ہے, ہم اس کو فی الحال کچھ دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ کر کے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ریزننگ میکانزم کیا ہونا چاہیے اور نالج ریپرزنٹیشن کیا ہونی چاہیے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, اور پھر یہ کہ ان کے درمیان جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ٹائٹ کپلنگ کا, اس کو پہلے ہم اسٹریس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نالج ہم ایکچولی لیتے کیسے ہیں اور کمپیوٹر میں فیڈ کیسے کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نالج ایکوزیشن, اور لرننگ وہ ہمارا ایک سبسیکوینٹ ٹاپک ہے. تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نالج کیا چیز. بیسکلی نالج اگر آپ کو یاد ہو ہم نے مختلف انداز میں بات کی, ایک چیز ہے جس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں, بلکہ میں اس سے ایک سٹیپ اور پیچھے چلوں. آپ کو یاد ہوگا یہ مختلف سبجیکٹ میں آپ پڑھتے آئے ہیں کہ ایک ہے ڈیٹا, اس کے بعد انفارمیشن اور اس کے بعد نالج. یہ 3 مختلف پہلو ہیں, فیسٹس ہیں, جو چیزیں ہم روزمرہ پروسیس کرتے ہیں. تو بیسکلی ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا جو ہے وہ بیسکلی وہ ویلیوز ہیں آپ کے پاس جو آپ کے مختلف ڈومین سے آپ نے حاصل کی. مثال کے طور پہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ان ڈیٹا پوائنٹس کی بات کی تھی جن کے اوپر ہم ایک لائن فٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ ڈیٹا پوائنٹس ہو گئے آپ کے پاس, یہ آپ کا ڈیٹا ہے را فارم میں. اس کے بعد یہاں سے کچھ یوزفل انفارمیشن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے. مثلا وہی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی اکانومی کے بارے میں فگرز ہو سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں آپ کے ملک میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا جو بھی آپ کی انکم تھی پچھلے سال یہ تھی, یہ اتنا آپ کا خرچہ تھا, اس کے بعد اس سال میں یہ ہوا, اس کے بعد اس سال میں یہ ہوا. تو پہلے وہ صرف فگرز ہوں گے, جب آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے تو وہ انفارمیشن بن جائے گی جو آپ کے لیے یوزفل ہے. اس کی اگلی جو ڈائمینشن ہے وہ نالج ہے. نالج بیسکلی کیا ہے؟ نالج جو ہے وہ ہم نے اس ریسرچ سے اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا اور سیکھا کہ نالج جو ہے یہ ایک تو کسی کانکریٹ چیز کا نام نہیں ہے. نالج بیسکلی میں اگزامپل لیتا ہوں ڈاکٹرز کی. تو ڈاکٹرز اپنی نالج ہم کس کو کہیں گے؟ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس بیسک نالج جو وہ اپنی ڈگری سے اور کتابوں سے پڑھ کے حاصل کی, یہ انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو کسی حد تک نالج بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل نالج یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سیکھا اس کے بعد انہوں نے اس کو اپلائی کیا. وہ ایپلیکیشن جو مختلف پیشنٹس, ہاسپٹلس وغیرہ وغیرہ سے انہوں نے حاصل کی, اس کے بعد انہوں نے اپنی جو نالج تھی, انفارمیشن تھی, اس میں اضافہ کیا. وہ اضافہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس انفارمیشن کو, اس نالج کو کہاں اور کیسے اپلائی کیا جائے, کہاں اور کیسے نہ اپلائی کیا جائے. اور اگر آپ کوئی ایسی سچویشن میں آ جائیں جہاں آپ کو یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ ان دونوں میں سے کس چیز پہ ہے, تو وہاں پہ اپنی اس نالج کا استعمال کرنا کہ بھائی ان دونوں میں سے مجھے یہ چیز زیادہ مناسب لگتی ہے, اس کو دیکھا جائے. تو بیسکلی یہ وہ نالج کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کسی سبجیکٹ ایریا کے بارے میں انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ اور پرسیپشن جو ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں. تو یہ ہے ایک براڈ اوور ویو کہ نالج چیز کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نالج کے مختلف اس کی ٹائپس کیا ہو سکتے ہیں. اس کو ونس اگین میں نے آپ کی اسسٹنس کے لیے ایک سلائڈ پہ شو کیا. لیٹس لک ایٹ دیٹ. نالج کے بارے میں بات کر چکا. مثلا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروسیجرل نالج کی. پروسیجرل نالج جو ہے یہ بیسکلی اٹ ڈسکرائبس ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. اٹ پرووائڈس a set of directions of how to perform certain tasks. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ وہ ہو گیا جیسے آپ کمپیوٹر ٹرمز میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے فنکشنز ہیں, یہ آپ کے فنکشنز ہیں جو کوئی کام پرفارم کرتے ہیں. لیکن عام حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پروسیجرل نالج ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مثلا کار کیسے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہو تو آپ کو کیا کیا سٹیپس پرفارم کرنے چاہیے, یہ پروسیجر کی فارم میں آپ کے پاس نالج ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں روزمرہ زندگی میں صبح شام آپ یہ استعمال کر رہے ہیں.
تو ایک یہ ٹائپ آف نالج ہو گئی جس کو ہم پروسیجرل کہیں گے. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے نالج کی اس کو ہم ڈکلیریٹو نالج کہتے ہیں. آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, آپ ڈسکرائب کرتے ہیں مختلف انفارمیشن آبجیکٹس کے بارے میں. پروسیسز کا ذکر نہیں کرتے, پروسیسز کا ذکر ہم پروسیجرل نالج میں کرتے ہیں. ڈکلیریٹو میں آپ بتاتے ہیں کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اے سچویشن. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ریننگ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چیریز آر ریڈ, مینگوز آر یلو اینڈ سو فورتھ. تو یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ڈسکرائب کر رہی ہے. تو ایک کیٹیگری ہو گئی پروسیجرز کی کہ کیسے کام کرنا ہے, وہ پروسیجرل نالج پروسیس کے بارے میں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈکلیریٹو نالج. یہ بتاتی ہے کہ کچھ آبجیکٹس کے بارے میں کہ کار ہیز 4 ویلز, یہ ڈکلیئر کر رہا ہے, بتا رہا ہے اس سچویشن کے بارے میں. اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے میٹا نالج کی. یہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. میٹا نالج کیا ہے؟ اٹ از نالج اباؤٹ نالج, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دا نالج دیٹ بلڈ پریشر از مور امپورٹنٹ فار ڈائگنوزنگ اے میڈیکل کنڈیشن دین آئی کلر. اچھا, اب یہ میٹا نالج ونس اگین ریمبر یہ بیسڈ ہے ڈاکٹر کی اپنی بیسک نالج کے جو انہوں نے حاصل کی لیٹ سے اپنی میڈیکل ایجوکیشن سے, پلس ان کی اپنی ایکسپیرئنس کی بیسس. تو کسی جگہ سرٹن سچویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپینڈنگ اپون کہ اس کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اور اس کی آئیز کا کلر لیٹ سے یلو ہے. تو یلو اگر کلر ہے تو بغیر کچھ دیکھے زیادہ ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کو کہیں جانڈس کی شکایت تو نہیں. تو وہاں پہ میٹا نالج کو وہ ایک اور انداز میں استعمال کریں. لیکن اگر ایک صاحب آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سانس پھولا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اوور ویٹ نظر آ رہے ہیں اینڈ سو فورتھ, تو وہ ان کو کہیں گے کہ اچھا بھائی آپ کو میں اس وقت فوری طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے, ذرا اس کو ڈائگنوز کیا جائے. تو یہ ہے نالج اباؤٹ نالج, جس میں آپ کے پاس یہ پتا ہے کہ یہ نالج اس کے لیے فلاں نالج کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے ہیورسٹک نالج کی. ہیورسٹکس کا لفظ میں آلریڈی استعمال کر چکا ہوں, یہ ٹرمنالوجی ہم نے کافی ڈسکس کی ہے اینڈ آئی ایم شیور یو آر فیملیئر. ہیورسٹکس وہی ہے کہ رول آف تھم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے جس کو عام طور پہ ویسے دیکھا جائے تو ہم شیلو نالج بھی کہتے ہیں. شیلو نالج اس بیسس پہ کہ اس نالج کی کوئی ڈیپتھ ایز سچ نہیں ہوگی. میری انفارمیشن یا میرے جو ہیورسٹکس ہو سکتے ہیں کسی ایک سچویشن کے بارے میں, میرے ایک اور کولیگ کے اسی سچویشن کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ ہیورسٹکس ہو سکتے ہیں. تو یہ شیلو نالج ہے جو ہم نے اپنی پرسیپشن, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنی نالج اور اپنی ایکسپیرئنس سے ان کو حاصل کیا ہے. تو اب یہاں پہ مثال ہے, مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے مارکیٹ کی طرف جانا ہے تو مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کو دکانیں نظر آنی شروع ہو گئیں, if you start seeing some shops, you can reasonably, with reasonable certainty, you can say that you are close to the market. کیونکہ ظاہر ہے جہاں آپ کو زیادہ گھر نظر آئیں گے, you will naturally, یہ ہمارا ایک ہیورسٹک بلڈ ہو چکا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ جہاں زیادہ اگر آپ کو گھر نظر آئیں گے آپ سمجھیں گے کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے. اگر آپ کو زیادہ ایروپلینز نظر آنے شروع ہوتے ہیں ٹیک آف کرتے ہوئے, لینڈ کرتے ہوئے یا کہیں پارک, تو آبویسلی یو کین اسیوم, یہ ہیورسٹک نالج ہے بیسکلی, کہ یہ آپ کہیں ایئرپورٹ کے پاس کھڑے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہیورسٹک نالج ہوگی. اور اس کا ایک پوائنٹ مزید کہ یہ شیلو نالج تو ہم اس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمپیریکل بھی ہوتی ہے. ایمپیریکل یاد کریں ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ بہت جس کے پیچھے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ میتھمیٹیکل یا دوسرا سائنٹیفک بیسس نہیں ہوتی کہ اس کو پروو کیا جا سکے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے. یہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہوتا, یہ ایمپیریکل ہے. تو یہ ایسی نالج بھی ہے جو ہم روز مرہ زندگی میں, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور میجر کیٹیگری ہے وہ اسٹرکچرل نالج کی ہے. اسٹرکچرل نالج بیسکلی جیسے یہاں پہ لکھا ہے ڈسکرائبس اسٹرکچرز اینڈ دیئر ریلیشن شپس.
اب وہ اسٹرکچرز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اسٹرکچرز ڈفرینٹ پارٹس کی آپس میں فٹنگ کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ کار ایک ہے، اس کے اندر اٹ کنٹینس، یا اس کے اندر جو اس کے کار بنانے کے لیے جو مختلف آپ کو کمپوننٹس چاہیے، اس کے بارے میں نالج بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایسے نالج اسٹرکچرز بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کانسیپٹس، سب کانسیپٹس اور آبجیکٹس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جی یہ کانسیپٹ ہے، اٹ از بیسڈ آن دا فالوئنگ 3 سب کانسیپٹس، جس میں آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اکنامکس کے اندر، یا آپ بات کرتے ہیں روزانہ ہماری جو اکانومی ہے، تو اکانومی کے لیے میجر انڈیکیٹرز کیا ہیں. تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے، ہماری ایکسپورٹ ارننگز بھی ہو سکتی ہیں، ہماری امپورٹ ارننگز ہو سکتی ہیں. تو یہ سب کانسیپٹس ہیں بذات خود. اور پھر یہ جو سب کانسیپٹ ہیں کہ امپورٹ ارننگز ہے، یا آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ نے سارے سال میں کتنی ایکسپورٹس کی فار ایگزامپل، پھر ان کی آگے فردر سب کانسیپٹ ہو سکتی ہے، اور وہ آپس میں آگے ٹریول کرتے ہوئے انڈیویجول آبجیکٹس تک بات جا سکتی ہے. تو یہ ہو گیا اسٹرکچرل نالج. تو یہ ساری ان باتوں کی سمری یہ ہے کہ ہم بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹائپس آف نالج کیا ہیں، اور ان کو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ٹائپس آف نالج کیا ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کی نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ کیٹیگری ہے، اس ٹائپ کی نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ کیٹیگری ہے، اینڈ سو فورتھ. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک چھوٹی سی سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسٹ ٹو سمرائز دوز کانسیپٹس. تو آئیے اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی ٹائپس آف نالج کی کیٹیگریز ہیں جن کو ہم نے ایک طرف لکھا ہے. لیٹس سے ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں پروسیجرل نالج کیا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو پروسیجرل نالج کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس پروسیجرز یعنی فنکشن جن کو ہم کہتے ہیں، رولز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اسٹریٹجیز بھی ہو سکتی ہیں، ایجنڈاز بھی ہو سکتے ہیں. یہ پروسیجرز کو ریپرزینٹ کریں گی. ڈکلیریٹو نالج میں وہی بات ہے کہ آپ کے پاس کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں، آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ فیکٹس بھی ہو سکتے ہیں انفارمیشن کے بارے میں. اسی طرح میٹا نالج ہے، نالج اباؤٹ ادر نالج اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیٹ ادر نالج. پھر ہیورسٹک کے بارے میں آف کورس ہم نے کہا، رول آف تھم. تو یہ ہم نے ذرا سمرائزڈ فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسٹرکچرل نالج میں ایک چیز اور، شاید رول سیٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک سچویشن کے لیے ایک رول سیٹ استعمال کرو، اور اسی جگہ اگر ایک اور سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو ایک اور رول سیٹ استعمال کر لو، اینڈ سو فورتھ. پھر یہ ہے کہ ریلیشن شپس کی آپس میں کانسیپٹس، اور پھر کانسیپٹ کی آپس میں آبجیکٹس کے ساتھ ریلیشن شپ. یہ تو بات ہو گئی ٹائپس آف نالج اور ان کی کیٹیگریز کی. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو ہم نے سمجھ آ گئی، اب کون سی ٹائپ آف نالج کے لیے اس کی ریپرزنٹیشن کیا ہونی چاہیے، اور ان کو جتنا یہ آپس میں نزدیک ہوں گے اتنا ہی ان کے اوپر بات کرنا، بحث کرنا، ڈسکس کرنا آسان ہوگا. تو سب سے پہلے سب سے کامن مثلا آپ کے پکچرز ہیں. اب پکچرز بھی بیسکلی ایک ریپرزنٹیشن ہے، ٹیکسٹ بھی ایک ریپرزنٹیشن ہے، نمبرز بھی ایک ریپرزنٹیشن ہے، اور گرافس اور نیٹورکس ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ تو صرف اس کا ایک تو تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے گا جو پہلے ہم نے بات کر چکے ہیں. ان پکچر جو ہیں وہ آپ کو اگر آپ کے سامنے آ جائے تو بڑا اچھا ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی پرابلم کو، نیچر کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ پکچر جو ہے وہ آپ کو ایک قسم کی اسٹیٹک انفارمیشن دیتی ہے، ایک اسٹیٹک پکچر. ہاں اگر آپ اس کو پروسیجر فارم میں اگر آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہو تو سیریز آف پکچرز اگر آپ کے سامنے آ جائیں جو ریل چل رہی ہے، اس وقت آپ کے سامنے جو پکچر آ رہی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ فریمز ہیں انڈیویجول جن کو ایک سیکوینس پہ آپ کے سامنے ریلے کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو روک کے ایک سنیپ شاٹ دیکھیں گے تو ایک پکچر آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ بہت اچھی ریپرزنٹیشن ہے فار ڈفرینٹ سچویشن. مثلاً پکچرز آپ استعمال کر سکتے ہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے جہاں آپ کو یعنی کوئی پیٹرنز دیکھنے ہیں، آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، کلرز دیکھنے ہیں. آپ نے ایریل پکچر لی مختلف ایریاز کی اور دیکھا کہ اچھا یہاں اس علاقے میں تیل ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایریل انسپیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، بیسکلی پکچرز وہاں پہ لی جاتی ہیں اور پھر ان پکچرز کو اینالائز کیا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے سوائل کیا ہے، یہاں آپ کو تیل مل سکتا ہے، معدنیات مل سکتی ہیں یا نہیں. یہ ہو گئے پکچرز کی.
اور پکچرز کی ایک چھوٹی سی اور بھی ہے. اگر آپ فیملی پکچر لیں فار ایگزامپل, ایک فیملی کو ریپرزینٹ کرنا ہو, آپ نے فیملی ٹری کو ہی ریپرزینٹ کرنا ہو, اب اس میں کیا پکچر جو ہے وہ ایک اچھا آسان طریقہ ہوگا؟ آپ ذرا غور کیجئے. ایک میں آپ کے سامنے سلائیڈ میں دکھاتا ہوں, آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں اچھا طریقہ کون سا ملتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس میں ہم نے نالج آف اے فیملی کا ذکر کیا ہے, اور فیملی کو ریپرزینٹ کرنے کے 3 طریقے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایک پکچر ہے, ایک گراف ہے, اور ڈسکرپشن ہو سکتی ہے. پکچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سے 2 پیرنٹس ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے. اب اگر یہ ہم نے صرف فیملی کو دیکھنا ہو تو یہ ٹھیک ہے, اٹ کین بی یوزڈ ایز اے گڈ ریفرنس. لیکن اگر آپ نے ریلیشن شپ شو کرنی ہو تو شاید یہ پکچر اس کے لیے اتنی ایڈیکویٹ نہیں ہے. آپ کو شاید یہ کہنا پڑے گا کہ مسٹر طارق ہیں اور مسز طارق ہیں, یا ان کا نام ہے عائشہ, اور پھر ان کے ساتھ ایک بیٹی ہے, یہ ان کی ایک آپس میں ریلیشن شپ ہے. اس کو آپ ورڈز میں بھی ویسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے یہ واضح ہوا کہ پکچر جو ہے وہ پرسیپشن کے لیے, سمجھنے کے لیے, وہاں اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ کو شو کرنا تو پھر پکچر جو ہے وہ غالباً اتنی کنوینئنٹ آئٹم نہیں. یہ ہو گئے پکچرز کے بارے میں, کچھ اس کے بینیفٹس اور کچھ اس کے وہ. اچھا, پکچرز ونس اگین لمیٹیشن کیا ہے پکچرز کی, کہ اگر آپ نے اس کو کمپیوٹر پہ ریپرزینٹ کرنا ہو, اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ پکچر ٹھیک ہے ہماری ریکوائرمنٹ کو سوٹ کرتی ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے جب ریپرزینٹ کرنا ہے کمپیوٹرز کو میں, تو آپ کے پاس وہ بائنری بٹس ہوں گی, اور بائنری بٹس میں جب آپ نے کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ پکچر دیکھی اپنی فیملی کی تو آپ نے فوراً پہچان لیا. اس کام میں انسیڈنٹلی ہیومن بینگز بہت اچھے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہاں سے کوئی انفارمیشن اخذ کرنی ہے تو اس کے لیے کمپیوٹرز کے لیے تو بھی بے تحاشا کام باقی ہے. اور انفیکٹ یہ ایک بہت بڑا جو پرسیپشن اور یہ جو اس کی پکچرز کی جو کمپیوٹر ویژن ہے, اس کے اوپر بہت سارا کام آج کل ہو رہا ہے, مزید آگے ہونے کی توقع ہے. پھر دوسری کیٹیگری ہم نے نیٹ ورکس کی دیکھی تھی. نیٹ ورکس کے اندر ہم نے ذکر یہ کیا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس اسٹیٹک نالج ہے جو ریلیشن شپس کو شو کرتی ہے اور ہم دیکھتے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں جن کو ہم نے نام بھی دیا تھا, جس کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیمینٹک نیٹ ورکس ہیں. سیمینٹک نیٹ ورکس بیسکلی شو کرتے ہیں ریلیشن شپس اور تھوڑا سا اس سے آگے بھی چلتے ہیں, آپ کو پروسیجر بھی بنا کے دکھا سکتے ہیں. ایک پروسیجر کی بھی چھوٹی سی سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں ہم نے گرافس اور نیٹ ورکس میں یہ شو کیا کہ ایک تو اسٹیٹک نالج ہے, ریلیشن شپ شو کرتا ہے جو ہم نے بات کی. ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کار, تو اسٹارٹ اے کار کو بھی آپ دیکھا جائے تو ایک گراف یا نیٹ ورک کی فارم میں شو کر سکتے ہیں کہ انسرٹ دا کی, ٹرن دی اگنیشن, پریس دا کلچ, ٹھیک ہے, اینڈ سیٹ دا گیئر, اور آپ گاڑی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ گرافس کی فارمز ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں. ریلیشن شپس کو تو بہرحال وہ ریپرزینٹ کرتا ہی ہے, ہم اس کے اوپر آلریڈی بات کر چکے ہیں, میں زیادہ ٹائم اس کو نہیں لیتا. اور ایک ریپرزینٹیشن کا ذکر میں نے صرف نمبرز کے طور پہ کیا تھا. نمبرز بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. کمپیوٹرز کی خصوصیت ہے کہ وہ نمبر کرنچنگ میں بہت اچھے ہیں. ہیومنز جو ہیں وہ سمبلز میں اور پرسیپشن میں اور چیزوں کو آبزرو کرنے میں بہت اچھے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس سچویشن کے لیے کیا ہم نے استعمال کرنا ہے, جس کے لیے ہم آگے چلتے ہیں اور نالج ریپرزینٹیشن ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں. کچھ فارمل ٹیکنیکس ہیں, کچھ انفارمل ہیں, بہرحال لیکن وہی بات ذہن میں رہے کہ جو ریپرزینٹیشن آپ نے کرنی ہے اس کا جو آگے چل کے ریزننگ ہوگی, پہلے تو ریپرزینٹیشن سوٹیبل ہونی چاہیے جس سے ہمیں پرابلم کو بھی سمجھ پائیں, ایک بات. پھر یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ جو ہم نے آگے چل کے ریزننگ کرنی ہوگی ان دونوں کا آپس میں کلوز میچ ہونا چاہیے. وہ کیا ہیں, لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دوز. سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں بیسک نالج کی, بالکل یہ فیکٹس ہم ان کو کہتے ہیں. فیکٹس کیا ہیں؟ یہ ایک قسم کی ڈیکلیریٹو نالج ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا. یہ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ڈکلیئر کرتے ہیں, اور فیکٹس کہلاتے ہیں ایٹامک یونٹس آف نالج. یعنی اس سے نیچے کی انفارمیشن نہیں ہوگی, بیسک انفارمیشن فیکٹس لیول تک ہوگی. اور فیکٹس وہی ہوتے ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں, یہ انفیکٹ یہ ٹرم بھی ہم نے وہیں سے حاصل کی کہ فیکٹس بتاتے ہیں کہ جو
ریئل لائف سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کلر آف این اینیمل لیٹ سے آپ کو ڈسکرائب کر دیا جائے گا, کلر آف پینگوئنس کے بارے میں وائٹ ہے, یا کرو کا بلیک ہے, کلر آف بال از ریڈ اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسکلی ڈسکرائب کر رہے ہیں بیسک نالج. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ریننگ, یہ ایک فیکٹ ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو این امبریلا, دیٹس آلسو اے فیکٹ. The fact is that I'm doing my work, that's also a fact. You are attending a class, that's a fact. تو یہ سارے بیسکلی بیسک نالج ہیں, ایٹامک یونٹس ہیں. اسی بات کو, اسٹیٹمنٹ آف اے فیکٹ کو ہم پروپوزیشن بھی کہتے ہیں. یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ میں نے مختلف ذکر کیا آپ سے, یہ ایک پروپوزیشن بھی کہلاتی ہے, ایک اور ٹرم ہے اس کے لیے. اور آئی ایم شیور آپ نے اس سے پہلے جو کورسز اٹینڈ کیے آپ اس کو سن چکے ہوں گے. اور پھر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایچ پروپوزیشن has an associated truth value, اور ٹروتھ ویلیو اس کی سچائی کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹرو ہے یا فالس ہے. تو اے آئی میں جب ہم نے کچھ ریپرزینٹ کرنا ہو ایک فیکٹ کو, تو اس کو ہم ایز اے پروپوزیشن بھی کر سکتے ہیں ریپرزینٹ, اور اس کے ساتھ ایک اس کی ٹروتھ ویلیو یعنی سچائی کے بارے میں اس کے بتایا جا سکتا ہے. تو نیچے ہم نے شو کیا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی بات کہ اٹ از ریننگ, اس کو ہم ایز اے پروپوزیشن اے کہہ سکتے ہیں, پروپوزیشن بی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو این امبریلا, پروپوزیشن سی یو کین سے آئی ول گو ٹو اسکول. تو بیسکلی ایک تو یہ فیکٹس ہو گئے جو ڈکلیئر کرتے ہیں, اسٹیٹک انفارمیشن آپ کو کنوے کرتے ہیں, اور انہی کو اگر آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہو تو ایک انداز اس کا تھرو پروپوزیشنز بھی ہے. تو یہ تو ہم نے فیکٹس کے بارے میں دیکھا کہ وہ بیسک لیول آف نالج ہمیں کنوے کرتے ہیں, ڈکلیریٹو نالج. اسی طرح فیکٹس کی مختلف اور کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں. مثلا سنگل ویلیوڈ اور ملٹیپل ویلیوڈ فیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کی آنکھ کا کلر ایک ہی سنگل ویلیو ہوگی, لیکن اس کے گریڈز, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے مختلف سبجیکٹس میں مختلف گریڈز ہوں گے. تو اگر ہم نے اس فیکٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو یہ ملٹیپل ویلیوڈ فیکٹ ہوگا. کہیں پہ ایک ویلیو, کہیں پہ ملٹیپل ویلیوز, اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ٹرپلٹ پہ جو ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد انسرٹن فیکٹس آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ انسرٹنٹی کا فیکٹر ہے کہ یو پروبیبلی تھنک دیٹ دا کاز فار دس از دس. مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی کے کیس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کے اندر اسٹارٹنگ ٹربل آ رہی ہے, یو کانٹ سوئچ آن دا کار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پرابلی بیٹری کی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. اب یہ جو انسرٹن فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پرابیبلٹی کو یا ایک درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ شروع میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جو فزی سسٹمز کی بات کی تھی ہم نے, ایمبیگوس چیزیں. تو ایمبیگوٹی کے لیے بھی دو ایک چیزیں ہیں, انداز ہیں ریپرزینٹ کرنے کے. تو ایک سب سے جو کامن ہے اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ انسرٹن فیکٹ ہے, اور انسرٹن فیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم سرٹنٹی فیکٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں. سرٹنٹی فیکٹر کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اس کے بارے میں کس حد تک یقین ہے کہ یہ بات درست ہے. یہ وہی بات کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ایک فیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کی سچائی کے بارے میں بولین میں دو ویلیوز ہوتی ہیں, ٹرو اور فالس. اچھا, اگر ہم ریئل لائف بات کر رہے ہیں تو ہم ہر چیز کے بارے میں ایگزیکٹلی ٹرو اور فالس نہیں بتاتے. کہیں پہ ہم کہتے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ پروبیبلٹی, کچھ ایمبیگوٹی, اس کا ذکر آتا ہے جس کے لیے ہم سرٹنٹی فیکٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایگزیکٹلی بولین نہیں رہتا پھر. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یس دس پروپوزیشن از ٹرو وتھ سم سرٹنٹی فیکٹر. وہ ہو سکتا ہے, سب سے کامن طریقہ یہ ہوتا ہے -1 سے لے کے +1 تک آپ اس کے ساتھ ایک سرٹنٹی ویلیو لگا دیتے ہیں. -1 کا مطلب ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. +1 کا مطلب ہے کہ یو آر 100% شیور کہ یہ ہوگا. ان کے درمیان مختلف آپ کے پاس رینجز ہیں, جیسا بھی آپ چاہیں کمفرٹیبلی آپ اس کو 0.1, 0.2, 0.3 جیسے بھی آپ چاہیں آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انسرٹن فیکٹس کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد فزی فیکٹس ہیں, وہی میں نے ذکر بھی کیا تھا. فزی فیکٹس یہی ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا بک از ہیوی.
اب یہ جو لفظ ہے ہیوی اٹ سیلف، ٹھیک ہے، یہ ایمبیگوس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دا بک از لائٹ، اوکے، بٹ ہاؤ لائٹ، واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ تو ہم اس ایمبیگوٹی کو بھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم بہرحال آگے چل کے فزی فیکٹس کی بات بھی کریں گے، اور فزی فیکٹس کے اوپر پھر ہم ریزننگ بھی پرفارم کریں گے. لیکن یہ 3 بیسک کیٹیگریز ہیں فیکٹس کی. یہ میں نے سلائڈ پہ آپ کے سامنے یہ فیکٹری کا طریقہ ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں OAV ٹرپلٹ، آبجیکٹ ایٹریبیوٹ ویلیو ٹرپلٹ. یہ بھی ایک ٹائپ آف فیکٹ ہے جس کے 3 پارٹس ہیں، جس میں ایک آپ کے پاس آبجیکٹ ہے، ایک اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اور ایک اس کی ویلیو ہے. اینڈ آئی ایم شیور یو آر آلریڈی فیملیئر ود دس. جب آپ آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن وغیرہ، آپ یہ چیزیں کور کر چکے ہیں. صرف بتانے کا مقصد ہے کہ اس میں AI کی طرف سے بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشنز ہیں. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی ایک آبجیکٹ ہے، اس کا ایٹریبیوٹ ہے آئی کلر، اور اس کی ایک ویلیو ہوگی. اسی طرح دوسرے صاحب کی ہوگی، اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک کیٹیگری ہے، طریقہ ہے ریپرزینٹ کرنے کا. تو فیکٹس تو ہم نے ڈسکس کر لیے، یہ ایک بیسک نالج، ڈیکلیریٹو نالج ہے. اس کے بعد رولز جو ہیں یہ ایک اور کیٹیگری آف نالج ہے. یہ کیٹیگری آف نالج جو ہے یہ بیسکلی پروسیجرل نالج کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. پروسیجرل نالج سے کیا مراد؟ پروسیجرل نالج وہی جو ہم نے فنکشنز کے طور پہ بھی کہا تھا کہ ایک فنکشن ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ تم کام کر کے دو ہمیں. ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ رولز کی فارم میں آپ اپنی نالج کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ if it is raining then you should carry an umbrella. آپ کے پاس چھتری ہونی چاہیے. تو یہ قسم کا پروسیجر ہے، یہ اسٹیٹک نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہیں کہ if the patient is suffering from hypertension, okay, then perform the following tests. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی پروسیجر ہے کہ اچھا بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو یہ نالج ریپرزینٹیشن کی بات کر رہا ہوں. تو رولز کیا کرتے ہیں؟ رولز بیسکلی فیکٹس کو استعمال کرتے ہیں. جو فیکٹس آپ نے اس سے پہلے ہم نے دیکھے ان کو ڈیفائن کیا. تو فیکٹس میں ہم نے اپنی کچھ ڈکلیریٹو نالج کو اس میں کوڈ کر دیا. اس کے بعد ان فیکٹس کو اٹھا کے رولز نے کہا کہ اچھا بھائی اب کچھ کام بھی کرنا چاہیے، پروسیجر کچھ ڈیفائن کیا. تو وہ جو ریلیشن شپس ہیں بٹوین سرٹن فیکٹس جس کی بیسس پہ آپ کچھ اور ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک آپ کے پاس پروسیجرل نالج ہو سکتی ہے. تو وہ جو فیکٹ ہے وہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ رول کی ایک اف کنڈیشن ہے اور اس کی ایک دین کنڈیشن ہے. اف دین یہ کمبینیشن ہے رول کی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کنڈیشن چیک کرو. اف میں جتنی کنڈیشنز لکھی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے، ملٹیپل بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایک کنڈیشن لکھی ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اف دا ٹیمپریچر آف دا بوائلر از گریٹر دین 200 degrees دین سوئچ آف دا گیس سپلائی. اب یہ آپ کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ آ گئی کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا فیکٹ موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بوائلر کا ٹیمپریچر 200 ڈگری سے بڑھ چکا ہے، تو آپ کو کیا کام کرنا چاہیے. یہ رول ہے جو اس کو بیسکلی ڈیفائن کر رہا ہے. تو ہم نے اس نالج کو ریپرزینٹ کیا. فیکٹ نے ڈکلیریٹو نالج کی، اس نے کسی حد تک آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھا بھائی کچھ آپ کو کام کرنا کیا ہے. تو رول کی ایک چھوٹی سلائڈ ہے جو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا اس پہ نظر مارتے ہیں. وہ ہے کیا؟ رولز آر بیسکلی اے نالج اسٹرکچر دیٹ ریلیٹس سم نون انفارمیشن ٹو ادر انفارمیشن دیٹ کین بی کنکلوڈیڈ اور انفرڈ ٹو بی ٹرو. یہ ایک نالج اسٹرکچر ہے جو ریلیٹ کرتا ہے کچھ نون انفارمیشن یعنی فیکٹس کے ہو سکتے ہیں، اور ٹو ادر انفارمیشن یعنی نون انفارمیشن سے دوسری انفارمیشن کو ریلیٹ کرتا ہے جو کہ اس نون انفارمیشن سے انفر یا کنکلوڈ یا طے کی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ چیز ہوگی تو یہ ہمیں کام کرنا ہے. اور اس کے کمپوننٹس کا میں نے ذکر کیا، اس کا ایک اف پارٹ ہے اور اس کا ایک دین پارٹ ہے. اچھا، یہ جو اف پارٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اینٹیسیڈنٹ یا پریمس. یہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ کسی رول کو اگر آپ نے
ایکٹیویٹ کرنا ہے, چلانا ہے, استعمال کرنا ہے, تو اس کے کوئی اینٹیسیڈنٹس ہوں گے, یعنی اف پارٹ ہوگا, جس کی میں نے اگزامپل دی کہ اف اٹ از ریننگ دین آئی ول ناٹ گو ٹو اسکول. موسٹ اسٹوڈنٹس پرابیبلی لو دس رول ایکچولی, وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ بارش ہوتی رہے, اسکول جانا نہ پڑے. اینی وے, تو یہ ہوا اینٹیسیڈنٹس اور اس کی پریمس. اس کے بعد اس کا دین پارٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی اگر اف پارٹ ٹرو ہو جائے تو دین پارٹ کو بھی ٹرو کر دو, تو جس کو ہم یہاں پہ اے آئی میں اس کو کانسیکوینٹ کہتے ہیں یا اس کا کنکلوژن کہتے ہیں. تو اس کی اینٹیسیڈنٹس یا پریمسز اس کی اف سائڈ ہو گئی یا لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو رول نے کام کرنا ہے دین پارٹ, اس کو ہم اس کا کانسیکوینٹ یا کنکلوژن کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کے رول کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر وقت لگائے, آئی ایم شیور آپ زندگی میں روزانہ یہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے کچھ رولز ڈیفائن ہیں آپ کے مائنڈ میں, ان کی بیسس پہ آپ صبح شام فیصلے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اے آئی کی مدد سے ان کو سمجھ لیا کہ ہمارے مائنڈ میں کچھ کام اس طرح سے بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں ڈسکشن ہے بیسک کہ رولز کیا ہیں اور ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اچھا, رولز کو تھوڑا سا فردر آگے الیبوریٹ کرتے ہیں. سب سے کامن جو چیز ہے ان کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ رولز. کمپاؤنڈ رولز کیا ہیں؟ بیسکلی ملٹیپل ان کی انپٹس یا پریمسز یا اینٹیسیڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں صرف ایک بات نہیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو واچ اے مووی اینڈ یو ہیو انف منی دین یو شوڈ گو اینڈ واچ دا مووی اور سی دا مووی. تو آپ کے پاس اب دو کنڈیشنز آ گئی کہ آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں, ٹو یو گاٹ دا منی دین یو شوڈ ڈو دیٹ تھنگ. اس میں مختلف کمبینیشن بھی ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی اینڈ کی جگہ اور بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو واچ دا مووی اور یو وانٹ ٹو انجوائے دا ویدر, گو آؤٹ سائڈ اینڈ ٹریول, آپ گاڑی لیں اور چلے جائیں. تو اب آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے ان کو اور کنڈیشن میں بھی ڈیفائن کر دیا. یعنی جو آپ کی اف سائڈ ہے, جس طرح آپ پروگرامنگ میں بھی بیسکلی کرتے ہیں, تو ملٹیپل اف اسٹیٹمنٹس آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. آپ چاہیں کہ جناب اف دس اف دس اف دس, 3 یا 4, یا ان کی کوئی کنجنکشنز یا ڈسجنکشنز جیسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو, ڈپینڈنگ اپون پرابلم سچویشن کیا ہے, آپ اس کی کمبینیشن بنا سکتے ہیں. اور ونس اگین ریمبر, یہ ریلیٹ کر رہا ہے جو نالج ہے جس کو ہم آپس میں روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر رہے ہیں, اور ڈیزائنرز بھی اور مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کمبینیشن سے آپ کا ایک کمپاؤنڈ رول بنے گا. اور لیکن صرف اس میں ایک بات کا دھیان رہے کہ رولز کو ہم اس کے ملٹیپل آؤٹ پٹس یعنی اس کے ملٹیپل کنکلوژنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم موسٹ آف دا ٹائم انہی رولز کی بات کریں گے جن کی کہ جو دین کلوز ہے یا کنکلوژن ہے وہ سنگل کنکلوژن ہو. تو جتنی بھی اس طرف ملٹیپل آپ کی پریمسز لیفٹ ہینڈ سائڈ اف سائڈ پہ ہوں گی, کمپاؤنڈ رول ہو یا سمپل رول ہو, لیکن کنکلوژن صرف اس کی ایک ہی ہوگی. تو یہ ہے کمپاؤنڈ رول, نالج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پروسیجرل کو کر رہا ہے, اور ریلیشن شپس کو بھی شو کر رہا ہے کہ یہ انفارمیشن آپ جانتے ہو تو یہاں تک پہنچنے کے لیے اس رول کو استعمال کرو. یہ کمپاؤنڈ رول ہو گیا. اس کے بعد رولز کی چند ایک اور کیٹیگریز ہیں جن کو کوئکلی ریویو کرتے ہیں اینڈ دین وی سمرائز. تو مختلف رولز کی اور کیٹیگریز کیا ہیں؟ مثلا ریلیشن شپس. رولز ریلیشن شپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اف یو ہیئر a loud noise, then you can assume that the silencer of the car is not working. Rules recommendations بھی دیتے ہیں, جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ if it is raining then carry an umbrella, ٹھیک ہے. اور کچھ ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ if it is raining and you don't have an umbrella then wait for the rain to stop. تو پہلے کیس میں ریلیشن شپ شو ہوئی, دوسرے کیس میں کچھ ریکمنڈیشن ہے کہ اچھا بھائی یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا چاہیے, اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ اچھا بھائی یہ سچویشن ہے, آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, یو ڈونٹ ہیو این امبریلا, دین یو آر ڈائریکٹیڈ کہ بھائی آپ ویٹ کریں جب تک بارش تھم نہ جائے, کلیئر نہ ہو جائے. تو یہ رولز کی کیٹیگریز ہیں. اس کے بعد ایک آدھ اور کیٹیگری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں,
ویریبل رولس. ممکن ہے اس کو ہم فردر بھی آگے چل کے ڈسکس کریں. ویریبل رولس بیسکلی اسی طرح سے ڈیفائنڈ ہیں جیسے ہم نے رولس کیے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اب آپ ایگزیکٹ ان کو فیکٹس پہ میچ کرنے کی بجائے ان کے اگینسٹ آپ کچھ ویریبلس استعمال کرتے ہیں. اس کو بھی میں تھوڑا سا آگے فردر ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایز ویل, کہ پہلے جو آپ نے رولس دیکھے ہیں وہ بیسکلی ایگزیکٹ فیکٹس کو میچ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, مثلا اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ نے ایک رول لکھا کہ جی اسٹوڈنٹ کا نیم دیا, اسٹوڈنٹ عائشہ, اور عائشہ کے آپ نے لیٹ سے جی پی اے کیلکولیٹ کیا, تو اف دا جی پی اے آف دا اسٹوڈنٹ از گریٹر دین سرٹن ویلیو 3.8 3.9 واٹ ایور, دین اسٹوڈنٹ کی رینکنگ آپ بتا سکتے ہیں, یا اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے لیے آپ آنر رول پہ یا اسکالرشپ کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں. سو اف یو ہیو ٹو سچ اسٹوڈنٹس ہو ایکچولی کوالیفائی فار دیٹ, تو نارمل حالات میں کیا کرے گا, اگر آپ نے وہ رول لکھا ہے جو اسپیسیفک نیم کے ساتھ کانسٹنٹس کے ساتھ ان کو ایگزیکٹ نیم کی میچنگ کر رہا ہے, تو وہ رول ایک ہی دفعہ اس کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے جس کو یہ کوالیفیکیشن ہے. ویریبل رول کے کیس میں آپ اس کو ویریبل کے طور پر ریپرزینٹ کریں گے, یہ ملٹیپل ٹائمز اپلائی ہوگا. اس کی ڈسکشن ہم انشاءاللہ اگلی ٹائم کریں گے, اگلے لیکچر میں. تو اب ٹائم ہو رہا ہے بیسکلی ٹو ریویو واٹ وی ہیو ڈن سو فار. انشاءاللہ اس کو فردر آگے لے کے چلیں گے. بیسکلی سمری جو ہم نے آج کا کام کیا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے 2 میجر ٹاپکس پہ ڈسکشن کی ہے. وہ 2 میجر ٹاپکس کیا تھے؟ ہم نے ایک تو کنکلوڈ کیا جینیٹک الگورزمس کو, اس کے بعد اب ہم آئے نالج ریپرزنٹیشن کو. تو ہم نے نالج کو ڈیفائن کیا, نالج کی کیٹیگریز کو دیکھا. اس میں ہم نے کہا کہ جناب نالج کیا کیا ہو سکتی ہے, جس میں ہم نے کہا اسٹیٹک نالج بھی ہے, پروسیجرل نالج بھی ہے, ہیورسٹک نالج بھی ہے, میٹا نالج بھی ہے, اور اسٹرکچرل نالج بھی ہے. اور ان سب کی انڈیویجول کیٹیگریز دیکھیں. ڈکلیریٹو ہے جو ڈسکرائب کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں, آبجیکٹ کے بارے میں. پروسیجرل آپ کو بتاتی ہے کہ کیا کام کرنا ہے. ہیورسٹک جو ہے یہ بیسکلی وہی جو ہم ہیورسٹکس دیکھتے آئے ہیں, کچھ رول آف تھم ہیں جن کو یہ لے کے اور کوڈ کرتا ہے. میٹا نالج ہے نالج اباؤٹ نالج, کہ بھئی آپ کے پاس مختلف سیٹس اویلیبل ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, اور وہ کہتے ہیں سچویشن دیکھتے ہوئے اس کے اوپر اگر پرابلم آ رہی ہے تو ان کو آپ ہارٹ ڈیزیز کی طرف کے جو سیٹس آف رول ہیں ان کو لے کے چلو. ان کو جو دوسرے ہیں مثلا ہیڈ ایک سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی اور, اس کو آپ اگنور کر دیں. اس کے بعد اسٹرکچرل نالج کی بات کی جو کانسیپٹس, سب کانسیپٹس اور پھر آبجیکٹس کو آپس میں ریلیٹ کرے گی. اس کے بعد ہم آئے نالج ریپرزنٹیشن کی طرف. یہ ٹائپس تھی جس میں ہم نے بیسکلی فیکٹس کی بات کی اور ہم نے رولس کی بات کی. فیکٹس ڈکلیریٹو نالج ہیں, ڈکلیئر کرتے ہیں نالج کے بارے میں, اور رولس جو ہیں وہ بیسکلی پروسیجرل نالج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا ہے, یہ ہو تو یہ کرنا ہے. اور پھر اس کی مختلف ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں. وہ آپ کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں, ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے آبجیکٹ ایٹریبیوٹ ویلیو ٹرپلٹس دیکھے کہ جو بیسکلی نالج کو انکوڈ کریں گے, اور پھر ہم نے کمپاؤنڈ رولس کی بات کی تھی. تو آج کی سمری بیسکلی ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نالج